بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اندر بے مثال خوبیاں تھیں، محاسن تھے۔ آپ اخلاق و کردار کے حامل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اور والد محترم حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نے اور والدہ کی تربیت نے آپ کی شخصیت کے اندر جو جوہر پیدا کیا تھا، جو خوبیاں ان کے اندر استوار کی تھیں، ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور اس سے ہم استفادہ کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہمیں اہل بیت کے اخلاق و کردار کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سلف کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں۔ زہد و تقوی یہ کسی بھی مومن کی زندگی کے اندر پایا جانا چاہیے۔ تقوی، للہیت، خشیت یہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، کامیابی اور کامرانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے جس نے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کی رہائش ہے۔ تقوی یہ مومن کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جنت کا وارث ہم انہیں بنائیں گے ہمارے بندوں میں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ یقیناً تقوی مسلمانوں کے اندر، تقوی اہل ایمان کے اندر مطلوب ہے۔ تقوی کے بغیر، خشیت کے بغیر اور خوف خدا کے بغیر کامیابی اور کامرانی کا حصول ناممکن اور محال ہے۔ اس لیے آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تقوی کی اس خصلت کو آپ پائیں گے، تقوی کے اس وصف کو آپ ان کی زندگی کے اندر ضرور پائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے اپنے آپ کو جو پیچھے لے لیا تھا، اور خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو آپ نے جو مستعفی کر لیا تھا، یہ بھی آپ کے اندر تقوی کی خصلت کو بتاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے اندر جو زہد اور اتقاء کا جذبہ تھا، یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو دنیا دار ہوگا، جو مال اور دولت اور شہرت اور اقتدار کا رسیا ہوگا، وہ اس طرح سے وراثت کے طور پر ملی ہوئی اس وجاہت کو، اس عظمت کو، اس نعمت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے تو لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں،
اور خاص طور پر اتنے بڑے پیمانے پر اگر منصب کی بات ہو، اگر اقتدار کی بات ہو، تو کس طرح سے دھاندلیاں لوگ کرتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کو پیچھے کر کے اپنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم اور آپ پوری دنیا میں کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر آج اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے، سرداری اور سیادت کے لیے جنگیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے امت کے خیر کے لیے، اور اس لیے کہ یہ امت خونریزی کی طرف نہ جائے، اختلاف کی طرف نہ جائے، باہمی ٹکراؤ اور تصادم کی طرف نہ جائے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر مسلمانوں کا امیر چن لیا۔ یہ آپ کے اندر جو تقویٰ تھا، یہ آپ کے اندر جو خوف خدا تھا، یہ آپ کے اندر جو خشیت تھی، یہ آپ کے اندر جو جذبہ زہد تھا، یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آپ لوگوں سے کہتے تھے اذا رأیت الرجل ینافسک فی الدنیا فنافسہ فی الآخرہ، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی تم سے دنیا کے اندر مقابلہ آرائی کر رہا ہے، دنیا کے اندر کوئی تم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، مال میں، دولت میں، گھر کی تعمیر میں، دنیا کے ساز و سامان کو خریدنے میں، وہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں رہنے کی اور آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے اندر منافست، دنیا کے اندر کمپٹیشن کوئی آپ سے کر رہا ہے، تو تم آخرت کے مقابلے میں اس سے کمپٹیشن کرنے لگو۔ یہ دیکھو کہ وہ نماز کتنی پڑھتا ہے، اگر وہ صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو تم نوافل کا بھی اہتمام کرو، اس سے آخرت کے معاملے میں آپ کمپٹیشن کرو۔ یہ دیکھو کہ وہ صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے تو آپ نوافل بھی روزے، نفلی روزے بھی رکھیے، سوموار اور جمعرات کے ایام 20 کے، اور اسی طرح سے شوال کے روزے رکھ کر کے آخرت کے معاملے میں اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دیکھیے کہ وہ صدقہ و خیرات کتنا کر رہا ہے، اگر آپ کی استطاعت ہے تو اس سے زیادہ صدقہ و خیرات، کم اس سے کم مال ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی دنیا میں آپ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو آخرت کے مقابلے میں اس سے مقابلہ شروع کر دیجئے۔ کتنی بہترین بات، کتنی ناصحانہ اور واعظانہ بات، اور کتنی زاہدانہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ یہ ہم سب کے لیے، خاص طور پر اس دور میں تو دنیا ہی میں مسابقے اور مقابلے چل رہے ہیں، کہ اس دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت کتنی معنویت رکھتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ کانا اذا توضأ ارتعدت مفاصلہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تھے تو ان کے جوڑ جوڑ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ وضو کرتے ہوئے ایسا اللہ کا خوف، ایسا اللہ کا ڈر کہ ان کے جوڑ جوڑ کانپتے تھے، ان کے جوڑ جوڑ کے اندر جو ہے راشا اور لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا اللہ کے خوف سے۔ وَاصْفَرَّ لَوْنُهُ، اور ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کیا سوچتے تھے، کس چیز کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے بدل جاتا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ وضو کرتے ہوئے جو آدمی اس قدر اللہ کا خوف اپنے پر طاری کر لے، نماز کے عالم میں اس کے اوپر کیا خوف طاری ہوگا، قرآن پڑھتے ہوئے کس طرح سے اس کے اوپر خوف طاری ہوگا۔ فقیل لہ فی ذلک، تو یہ دیکھ کر کے ان سے کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ اس طرح سے کیوں کانپتے ہیں، کیا خوف آپ کو لاحق رہتا ہے، کیا ڈر آپ کو لاحق رہتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حق علی کل من وقف بین یدی رب العالمین ان یصفر لونہ وترتعد مفاصلہ، کہ ہر وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھتا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے اس کو پیش ہونا ہے، جس کو اس بات پر یقین ہے، جس کا اس بات پر ایمان ہے،
اس کا رنگ زرد ہو جانا چاہیے، اس کے جوڑ جوڑ تھر تھرانے چاہیے، کانپنے چاہیے۔ کیسا متاثر کن پیغام ہے، کیسی متاثر کن نصیحت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل ایمان کے لیے، اور کس طرح سے آپ حقیقت میں خوف خدا سے سرشار تھے، کس درجے کا تقوی آپ کے اندر پایا جاتا تھا کہ آپ کی عملی زندگی کے اندر وہ چیز نظر آتی تھی۔ وضو کرتے ہوئے آپ لرزاں اور ترساں رہا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا اور تقوی کی اور بہت ساری مثالیں تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن مشت نمونہ از خروارے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً بڑے زاہد انسان تھے۔ سب کچھ یعنی مال و منال کی فراوانی کے باوجود انہوں نے زہد و قناعت کی زندگی گزاری اور تقوی کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو رکھا، دنیا پرستی اور دنیا کے مال و منال کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اور آپ نے خدا ترسانہ زندگی کو ترجیح دیا۔ جس طرح سے آپ نے اپنے نانا کو دیکھا تھا اور غربت میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی اماں کو اور اپنے ابا کو آپ نے دیکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کس طرح سے اسرت اور غربت کی زندگی گزاری تھی۔ تو حقیقت میں مال و منال کے آنے کے بعد آپ نے زہد و قناعت کو ترک نہیں کر دیا، بلکہ اپنی غربت اور اپنی مسکنت کو یاد رکھا، اور اپنی توجہ مال جمع کرنے پر نہیں، دولت اور ثروت کو اکٹھا کرنے پر نہیں، بلکہ اپنی توجہ کو اپنی آخرت بنانے، اپنی اخروی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنانے پر آپ نے صرف کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کے سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔